کیونکہ آج فلسطین کے اندر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے. آج فلسطین کے اندر چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے. آج فلسطین کے اندر کتنی مائیں بیوہ ہو چکی ہیں. آج فلسطین کے اندر کتنے باپ بے اولاد ہو چکے ہیں. آج فلسطین کے اندر کتنے خاندان بے گھر ہو چکے ہیں. آج فلسطین کے اندر کتنے لوگ بے گھر ہو چکے ہیں, بے اولاد ہو چکے ہیں, بے سہارا ہو چکے ہیں. میں نے کہا یہود و نصارہ اتنا ظلم و ستم کر رہا ہے, مجھے رب کی آیت یاد آ گئی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. فرمایا قیامت تو آ سکتی ہے مگر یہود و نصارہ تمہارے ساتھ بھلائی نہیں کر سکتے. میں نے کہا اتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے لیکن امت مسلمہ کس طرح خاموش ہو کر بیٹھی ہوئی ہے. آج امت مسلمہ کے دل میں یا اتنا بھی خیال نہیں آیا کہ یتیم بچوں کی, چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشیں لوگ اٹھا کر جا رہے ہیں. قسم بخدا کل میں نے ایک ویڈیو دیکھی, اس میں ایک باپ اپنے بچوں کی لاشوں کو, گوشت کو تھیلیوں میں اٹھا کے کھڑا ہوا تھا اس طرح. اللہ اکبر. ابھی آپ کے سامنے آپ کی اولاد کے ٹکڑے ہو جائیں پھر اسے آپ تھیلی میں اٹھا کے کھڑے ہوں تو آپ کے دل کی کیا کیفیت ہوگی. آج ان فلسطینوں پر کتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے. میں نے کہا اے حکمرانو ہوش کے ناخن لو, محمد عربی کو کیا منہ دکھاؤ گے. سرکار نے پوچھ لیا میری امت پر ظلم ہو رہا تھا, مسلمانوں پر انما المؤمنون اخوہ. قرآن کہتے ہیں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. جب ایک بھائی پر ظلم ہو رہا ہے دوسرا بھائی خاموش رہے تو اس نے بھائی کا حق ادا کیا ہے, اس نے ایک بھائی کے ساتھ صلہ رحمی کی ہے. میں نے کہا کیوں تماشائی بن کر بیٹھے ہو, کیوں خاموش بن کر بیٹھے ہو. آج اتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے, کتنے بلڈنگیں گر گئی, کتنے غزہ کے اندر کتنا ظلم ہوا, کتنے بچوں کی لاشیں ہوگی. میں نے کہا ایک لاش نہیں, دو لاش نہیں, اس طرح بڑی بڑی خندقیں کھودی گئی اور ڈھیروں لاشیں رکھ کر انہیں دفنا دیا گیا. میں نے کہا ان بچوں کا جو حال ہوا ہے, ان پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کا حساب کس نے دینا ہے. آج پاکستان ایٹمی طاقت ہے, آج امت مسلمہ, آج بچوں کی لاشیں گر رہی ہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں نے کیا قصور کیا یار, مسلمانوں نے کیا قصور کیا ہے. آج وہ فلسطین, وہ بیت المقدس جو انبیاء کا قبلہ رہا ہے, وہ بیت المقدس, وہ مسجد اقصی جہاں نبی علیہ السلام نے امامت کرائی, تمام انبیاء نے حضور کی اقتداء میں نماز پڑھی, وہ بیت المقدس, وہ مسجد اقصی جسے رب نے قرآن میں کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اس مسجد پر ظلم و ستم ہو رہا ہے, اس مسجد پر قبضہ ہو گیا ہے. میں نے کہا قربان جاؤں فلسطینیوں کی ہمت پر, قربان جاؤں فلسطینیوں کی ہمت پر کہ چھوٹا چھوٹا بچہ بھی ان کا, ان کے 10 فوجوں کے سامنے اس طرح ہو کے کھڑا ہوا ہے. سبحان اللہ, اور زور سے کہیں سبحان اللہ. ایمان کی طاقت دیکھیں, ایمان کی قوت دیکھیں. اگر بندے کے اندر ایمان کی رتی بھی ہو نا, وہ کسی بھی یہودی نصرانی کافر کے سامنے جھکتا نہیں ہے. اگر رتی برابر بھی ایمان کی طاقت اس دل میں ہو, چھوٹے چھوٹے بچے ان کے سامنے اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے, اللہ اکبر کی صدائیں لگا رہے. میں نے کہا اے حکمرانو تم سے تو وہ چھوٹے بچے ہی بہتر ہیں جو ان کی فوجوں کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے ہیں اور پتھر اٹھا کر ان کے منہ پر مار رہے ہیں. اتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے. ایک ہاسپٹل کے اندر جہاں فلسطینیوں کا علاج ہو رہا تھا, ان ظالموں نے ہاسپٹل پر بھی دھماکہ کر کے اس ہاسپٹل کو بھی گرا دیا, اس عمارت کو بھی گرا دیا. آپ سوچیں اس ہاسپٹل کے اندر کتنے مسلمان ہوں گے, کتنے بچے ہوں گے, کتنی مائیں ہوں گی, کتنے باپ ہوں گے, کتنے بھائی ہوں گے, کتنے خاندان بے گھر ہو گئے ہوں گے, کتنے خاندان شہید ہو گئے ہوں گے. آج کسی احساس ہی نہیں ہے, آج کسی تکلیف بھی تھوڑی سی نہیں ہوئی, تھوڑا سا درد ہی نہیں ہوا. میں نے کہا یار ایمان کی طاقت نہیں بچی تمہارے دلوں کے اندر, چاہے وہ چھوٹا بچہ کیوں نہ ہو, چاہے وہ بڑا حکمران کیوں نہ ہو. کسی نے کیا خوب کہا تھا, کتاب سادہ رہے گی کب تک, کبھی تو آغاز باب ہوگا جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی, کبھی تو ان کا حساب ہوگا. سکوت صحرا میں بسنے والوں ذرا رتوں کا مزاج سمجھو, ابھی تو اتنی گھٹن پڑے گی کہ سانس لینا عذاب ہوگا. میں نے کہا اگر تم خاموش بیٹھو گے کل تو تمہارے ساتھ بھی ہونا ہے. اگر ظلم کے خلاف جتنا دیر سے اٹھو گے اتنی قربانی زیادہ دینی پڑے گی. ظلم کے خلاف
جتنا دیر سے اٹھو گے اتنی قربانی زیادہ دینی پڑے گی. قربان جاؤں فلسطینیوں کی ہمت پر، قربان جاؤں فلسطینیوں کی ایمانی قوت پر قربان جاؤں. میں نے کہا اتنا ظلم ہو رہا ہے، اتنے گولیاں ہو رہی ہیں، اتنی بمباری ہو رہی ہے، قربان جاؤں پھر بھی وہ ڈٹے ہیں، ایمان کی طاقت سے ڈٹے ہوئے ہیں، ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے بلکہ وہ آگے ہی بڑھتے جا رہے ہیں، آگے ہی بڑھتے جا رہے ہیں. میں نے کہا پاکستانیوں پر افسوس ہے، یا آصفا صد افسوس، یا آصفا پاکستان. پاکستانیوں پر افسوس ہے کہ آج سب خاموش بیٹھے ہیں. کتنے بچوں پر ظلم ہو رہا ہے. ہمارے بابا جی ایک شعر پڑھا کرتے تھے کہ نکی چادر تان کے سو گئے، مالک چور پچھاڑ کے سو گئے. نکی چادر تان کے سو گئے، مالک چور پچھاڑ کے سو گئے، لٹن والیاں راج کے لٹیا، جاگڑ والے جان کے سو گئے. یعنی پاکستانی سب کچھ دیکھ رہے ہیں، کتنا ظلم ہو رہا ہے، ستم ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. بچوں، چھوٹے چھوٹے بچوں کا یار کیا قصور ہے کہ انہیں بھی شہید کیا جا رہا ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ ویڈیو دیکھیں تو آپ کا کلیجہ باہر آئے گا. میں نے ایک ویڈیو دیکھی، ان ظالموں نے ایک ماں کو پہلے شہید کیا، اس کے بعد اس ماں کا پیٹ چاک کیا، اس کے بعد ماں کے پیٹ سے بچے کو نکالا، چھوٹا سا بچہ، اس بچے کو انہوں نے درمیان سے کاٹا. باقاعدہ ہم نے ویڈیو دیکھی ہے، بچے کے 2 ٹکڑے کر دیے. میں نے کہا ظالموں خدا تمہیں برباد کرے، اس چھوٹے بچے نے کیا ظلم کیا تھا؟ اس چھوٹے بچے نے تمہارا کیا بگاڑا تھا کہ تم نے ماں کے پیٹ سے اس چھوٹے بچے کو نکال کر تم نے اس کو کاٹ دیا؟ اگر آپ کو دیکھنا ہو تو نیٹ پر ویڈیو موجود ہے، دیکھ سکتے ہیں. کلیجہ باہر آتا ہے، سینہ پھٹنے کو آتا ہے. لیکن آپ سے جتنا ہو سکے آپ فلسطین کے لیے آواز اٹھائیں تاکہ گنبد خضرا والے مدینے والے سائیں کو کل قیامت میں منہ دکھا سکے کہ یا اللہ فلسطین کی غیب سے مدد فرما، یا اللہ فلسطین کی غیب سے مدد فرما، یا اللہ یہود و نصارہ کو تباہ و برباد فرما، یا اللہ یہود و نصارہ کی نسلوں کو تباہ و برباد فرما. یا اللہ جس طرح تو نے بدر کے اندر نبی علیہ السلام کی صحابہ کی فرشتوں کے ذریعے مدد کی تھی، یا اللہ ہم دعا کرتے ہیں آج فلسطین کے مسلمانوں کی فرشتوں کے ذریعے مدد فرما. یا اللہ ان میں جتنے مسلمان شہید ہو گئے ہیں ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرما. یا اللہ جتنے مسلمان زخمی ہیں انہیں صحت کی نعمت سے مالا مال فرما. دعا ہے اللہ تعالی ہمیں نبی علیہ السلام کی پکی سچی محبت عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ایمان کی غیرت عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، اسلام کی زندگی ایمان کی موت عطا فرمائے. کہ محمد سے وفات انہیں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے، لوہ قلم تیرے ہیں.